السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیریت کی دعاؤں کے طالب۔ آج کا موضوع ہے کیفی خلیل جی، نیو سینسیشن نوجوان، ایک چھوٹی عمر کا لڑکا جو کہ 2022 کے اختتام کے قریب ایک دم سے مشہور ہوا کوک اسٹوڈیو کے گانے کانا یاری، اور اصل اس کا اپنا لکھا کمپوز اور اس کا گایا گانا کہانی سنو۔ اس سے ہمیں یاد آئی بہت سی باتوں کی کہ وہ بچہ جو کہ غریب گھرانے میں لیاری کی تنگ و تاریک گلیوں میں بغیر کسی واجبی تعلیم کے اور بغیر کسی اسکول کالج یونیورسٹی سے اور بڑے کسی گھرانے سے اور کسی ریفرنس کے آیا اور چھا گیا۔ اس نے اپنے ٹیلنٹ پہ، اپنی ہنر پہ، اپنی آواز، اپنے سوز و گداز، اپنی شاعری، معصوم سی بڑی سادہ سی شاعری کے ساتھ اس نے لوگوں کے دلوں میں ایسے گھر کیا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بیرون ملک، پڑوسی ملک بھارت، بنگلہ دیش اور باقی سب جگہوں پہ اس کی جو دنیا کے بڑے میوزک پلیٹ فارم ہے اس پہ نمبر 1 اس کا گانا چارٹس پہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے، اور اس کی کاپیز کی جا رہی ہیں پڑوسی ملک جو کہ ویسے ہی اس معاملے میں بہت ماہر ہے وہاں بھی، اور پاکستان میں ہی اس کی پیروڈیز، اس کی بہت ساری چیزیں کو کاپی ہو رہی ہیں۔ تو کامیابی اور ترقی کا یہ سفر جو ہے یہ بہت کچھ مانگتا ہے۔ اس نے انٹرویو بھی دیے، اس نے باتیں بھی کیں، اس کی عاجزی، انکساری، اس کی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، کہانی سنو کہ پاپولیرٹی جس لیول کی چلی گئی ہے۔ اس کو ایک بڑا مشہور نجی چینل ہے، اس نے اپنے ایک بہت مشہور ڈرامہ آج کل جو چل رہا ہے جس کے میرے خیال میں جس کی شہرت میں بہت بڑا کردار اس گانے کا، اس کے ساؤنڈ ٹریک کا، جو کہ اس بالکل مطابقت اس کہانی کی اور سچویشنز کی اور کریکٹرز کی ایکٹنگ کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ یقیناً طور پہ اس مجھے پیار ہوا تھا جو ڈرامہ آج کل بہت ہٹ ہے، وہاج علی اور آہنیہ عامر اور ان کا، تو اس کی کامیابی میں کیفی خلیل کو کریڈٹ میرا خیال ہے 70% دینا ضروری ہے۔ کہانی وغیرہ سب کچھ یقیناً اپنی جگہ اچھی ہوگی، اور بڑی مایہ ناز سنگر ہیں آج کل کے دور کی، نوجوان نسل کی بڑی پسندیدہ اور واقعی اچھا گانے والی آئمہ بیگ، انہوں نے کور سانگ کے طور پہ اسی کہانی سنو کو استعمال کیا۔ جی، یہ بالکل بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اس کا کریڈٹ کیفی خلیل کو دیا، لیکن بہت سے لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک نیا نوجوان، ایک نیا ٹیلنٹ جو کہ ابھی ابھرا تھا اور ابھی اس کی شہرت اور اس نے ترقی و کامیابی کی بلندیوں پہ جانا ہے، تو اس کے ساتھ کہیں زیادتی کر دی کہ ایک مشہور سنگر نے اس کے گانا فوری طور پہ، چاہے اس کو کریڈٹ دے کے بھی اس کو پے بھی کیا ہو ممکن ہے، تو اس کو اپنی آوازیں پیش کر دی اور کہیں پہ سپر سیڈ کرنے کی شاید غیر دانستہ کوشش ہو گئی۔ لیکن بعد میں خیر انہوں نے بیان دیا آئمہ نے کہ چونکہ وہ اس گانے کے بول سے اور اس کی شاعری سے بہت متاثر ہوئی تھیں اور زندگی کے ساتھ ان کی اپنی زندگی کے ساتھ لنک بن رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو چنا اور اس کو گایا اور اجازت لے کے اور سارا کاپی رائٹس لے کے گایا۔ چلیں، اچھی بات ہے، یہ بھی بڑائی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے ارشد چائے والا، جو کہ ایک چائے کے ڈھابے پہ ایک چائے بناتا تھا، اور کسی فوٹوگرافر نے اس کا DSLR کیمرہ کے ساتھ اس کی تصویریں کھینچی تھیں، جس میں خاص طور پہ اس کی نیلی آنکھیں، جس نے شہرائے آفاق قسم کی بلندیاں دیکھیں۔ اس تصویر کا ایسی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، ایسا اس کی بات ہوئی، یہ 2016 کی بات ہے شاید، جی بالکل 2016 کی، اور اس کے آنورڈز اس کو گروم بھی کیا گیا، اس کو ماڈلنگ میں بھی آ گیا، اور اس نے ویڈیوز بھی کیں اور بہت سب کچھ کیا، اور اب وہ اس کی پرسنالٹی، اس کی بول چال سب کچھ بہت مختلف ہے۔ یہ بہل اس نے ایک بہت اچھا ایک عقل مندانہ اس کا کام ہوا کہ اس نے اپنی اس شہرت کو اور اس ساری کو بجائے اس سے کہ کسی ایک ہی نہج پہ استعمال کرنے کے، اس نے اس سے اپنا کیفیز اور چائے ڈھابا اور ریسٹورنٹس کا ایک چین، چائے والا ارشد چائے والا کے نام سے ہی شروع کی،
جو کہ بہت کامیابی سے چل رہی ہے۔ یہ دوستو سوشل میڈیا کے دور کا زمانہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں بر صغیر میں اور دنیا بھر میں دستور رہا ہے۔ ہم ملکہ ترنم نور جہان مرحومہ کی اگر ہسٹری دیکھیں تو قصور کی تنگ تاریک گلیوں میں غریب بچی پیدا ہوئی اور اس نے پھر شہرت کی وہ بلندیاں دیکھی کہ پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھا، اور اب ان کی وفات کے بعد بھی ان کے گانے، ان کے جنگی ترانے، ان کی ساری باتیں ان کو ایک لیجنڈ ہیں، نہ صرف پاکستان ہندوستان میں بلکہ اور بھی جہاں جہاں اردو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو۔ اسی طرح ہم مہدی حسن مرحوم، ان کو شہنشاہ غزل کہا جاتا تھا، اور ان کی آواز میں جو سوز و گداز تھا اور جو تھا تو بھارتی شعراء آفاق سنگر جن کو بلبل ہندوستان کہا جاتا تھا، آن جہانی لتا منگیشکر نے یہ انٹرویو میں ایک کلیم کہا کہ مہدی حسن صاحب کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مشرک ہیں ان کے ہر دوسرے بات میں، بھگوان کا وہ جو ہے وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ٹریبیوٹ بھی ہے، تو جس کو بعد میں شاید انہوں نے ڈینائی بھی کر دیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کی مقبولیت سارے نہ صرف برصغیر بلکہ بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ سب بہت کسی کنیکشنز کے ساتھ، بہت پبلک فگرز یا بہت زیادہ جن کا مقام، مرتبہ، رتبہ والدین کا یا ان کی پبلک ریلیشنز بہت کمال کے تھے، ان کی طرح ہی اسپوائلڈ بریٹس بھی کیا کہتے ہیں بن گئے، سنگرز، ایکٹرز، سیلیبریٹیز بنتے ہیں وہ بھی۔ عاصم اظہر یقیناً ایک اچھا نام ہے، لیکن بہرحال اس میں ان کی خاندانی جو ان کا پس منظر ہے اس کا بھی بہت کردار ہے کہ ان کی شہرت میں۔ علی ظفر میں ٹیلنٹ بھی ہے اور پیچھے سے ایک مضبوط خاندانی پس منظر بھی ہے، عاطف اسلم کے ساتھ بہت سارا ہے۔ شروع میں وہ بالکل ایک را تھے، اور لیکن پھر وقت کے ساتھ انہوں نے سیکھا بھی گانا، اور پاکستان میں تو مشہور ہیں ہی وہ، پڑوسی ملک بھارت میں انہوں نے بہت اچھا میوزک دیا، راحت فتح علی خان کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور ایون وہ گورے جو کہ اردو زبان نہیں جانتے وہ بھی ان کی گانے، ان کی موسیقی، کیونکہ موسیقی کہتے ہیں کوئی زبان نہیں ہوتی، سنتے ہیں۔ بات موسیقی کے صحیح اور غلط ہونے کی اور اس کی نہیں ہے، نہ ہی موسیقی اور موسیقاروں کی تعریف اور اس پہ یہ ویڈیو میں کرنے کا میرا کوئی ارادہ ہے۔ آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنا ہے کہ ترقی، کامیابی اور قسمت یہ کس وقت مہربان ہو جائے کس پہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام مقرر ہے، کس روزی رزق کس کو کس طرح ملنا ہے۔ شہرت کسی کی منفی بھی ہو سکتی ہے، وہ منفی طریقے سے بھی بہت مشہور ہو سکتا ہے اور مثبت طریقے سے بھی۔ بہرحال ہم بات کریں اگر کیفی خلیل کی صرف، تو اس نے مثبت اور ایک پیار سمیٹا ہے۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ ایک فیشن شو میں اس کو پورا ایک تیار کیا گیا، بالکل ایک اچھے ڈریس اپ ہوا اور سارا کچھ، تو وہ کیفی خلیل کسی بھی اعلیٰ خاندان کے یا کسی بھی ایک بڑے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کے نوجوان سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ایک پورا ایک مکمل ایک پیکج ہے وہ، اگر اس کو اچھا ڈریس اپ کیا جائے، اچھی بول چال اس کی ویسے ہی بہت اچھی ہے۔ اس نے انٹرویو دیا ایک ویب چینل کو، جو اس کی عاجزی انکساری نظریں جھکا کے اس نے اس خاتون کے ساتھ بات کی، وہ لوگوں کے دلوں میں بہت گھر کر گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی انکساری اور محنت، کوشش، لگن، جو کہ اس کو لیاری کی گلیوں میں پھر آتی رہی۔ لیاری شاید بینڈ کا بھی حصہ تھا، اور بعد میں اب خود وہ اتنا کوک اسٹوڈیو کے کنا یاری، اور اس کے بعد کہانی سنو جو کہ اس کی اپنی ہی تخلیق ہے، اس سے جو شہرت اس کو ملی ہے۔ بلوچی گانوں کا میش اپ بھی کرتا ہے، اور اس کو بلوچی زبان کو بھی ہم نے سننے کا موقع ملا اس کے ذریعے، بہت سے اور بھی کچھ گانے آئے۔ اہم بات یہ ہے کہ شاید وہ محنت بہت پہلے سے کر رہا تھا یا اپنے اندر خواہش رکھتا تھا۔ شہرت اس کو تب ملی جب اس کی ایک لیے مقرر تھی۔ اب کام یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس شہرت، اس دولت، اس ساری پذیرائی کو جو اس کو عوام نے، قوم نے، دنیا نے دی،
جو کہ بے لوس ہے، جس میں یقیناً اس کے ہنر کا، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی آواز میں جو سوز و گداز ہے، اس کی جو شاعری ایک سمپل بھی ہے لیکن سویٹ بھی ہے، اس کی ہر ایک چیز کا عمل دخل ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کو قائم رکھ پائے گا، کیونکہ بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجودہ وقت میں بھی اور پرانے وقتوں میں رہی ہیں کہ بعد میں انسان اس سے اپنے کسی تکبر، غرور یا فخر کی کسی اور لیول پہ چلا گیا، یا اس کے اندر وہ جو سٹارڈم ہے، جسے ایک کہا جاتا ہے سٹیٹس جو ہے، سیلیبریٹی ہونے کا زوم، اس نے اس کو خود اس کی شخصیت مسخ کر دی، اس کی اپنی اوریجنلٹی، اس کی اپنی اصلیت کہیں دب گئی، اور وہ سٹار بننے کے چکروں میں اور سٹار کہلانے کے چکر میں اس نے اپنا ذات اور شناخت کھو دی۔ تو ہمیں اب اس کے دیکھنا ہے، اس نوجوان سے ہم امید کرتے ہیں کہ جو اس کا انٹلیکچل لیول ہے، جو اس کا بغیر اگر جو ہمارا ایک تعلیمی نظام ہے اس سے گزرے بغیر، اسکول کالج وغیرہ کے بغیر، وہ جیسے فیض و فراز کی باتیں کرتا ہے، اور جیسے جتنی اعلیٰ پائے کی اس کی سوچ اور نظریات اور گفتگو ہے، اور اتنی عاجزی انکساری ہے، اگر یہ اس کے ساتھ رہی تو شہرت کی ایک اور بلندیوں پہ ایک نیکسٹ لیول وہ ہوگا، یقیناً دنیا میں بہت نام کمائے گا۔ اور نصرت فتح علی خان کی مثال بھی ہے ہمارے سامنے کہ کیسے ان کو پوری ایک دنیا میں پذیرائی ملی، اور وہ بھی کہیں ایک صرف ایک قوال تھے، گائک تھے جو کہ نجی محفلوں میں گایا کرتے تھے۔ تو شہرت، دولت، عزت اور سب کچھ اپنی جگہ ملتا ہے، لیکن محنت، صبر، برداشت، اور جب آپ کو کامیابی کی سیڑھیوں پہ آپ اوپر چڑھ رہے ہوں تو آپ کس سے کس طرح مل رہے ہیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ دوبارہ قدم پسلے اور لڑکھے یا کسی وجہ سے آپ کو اسی رستے سے آنا پڑا، یہ ایک چینی کہاوت ہے، تو انہی لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے جن کو اوپر چڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا۔ تو ہمیشہ عاجزی، انکساری، زمین کے ساتھ جڑے رہیں تو کامیابی ہے۔ اس نوجوان کے لیے، اس پاکستانی نوجوان کے لیے، کیفی خلیل کے لیے بہت سی نیک تمنائیں ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ ہمیشہ اچھے اور بہترین رستے پہ چلے، اور یہ شہرت سے اس کی انسانیت کو اور اس کو خود کو اور اس کے سب اہل خانہ کو اور پاکستان کی بھی جو شناخت ہے اس میں ایک مثبت اس کو پہلو ملے اور اضافہ ہو۔ بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ کیفی خلیل، ڈٹے رہو، جمے رہو، اور اس سے بھی زیادہ بہترین کام کر کے دکھاؤ، اپنے چیلنج کو خود بیٹ کرو، دوسروں کی طرف مت دیکھنا، پھر یقینی طور پہ کامیابی منتظر بھی ہے، اور منتشر نہیں ہونے دے گی ذہن کو کسی بھی مقام پہ تکبر، انا، غرور، فخر نہیں آنے دے گی، تو پھر کامیابی یقیناً ساتھ ہے۔ اور یہ صرف ایک میوزیشین، ایک سنگر کی بات نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ہم سب کو یہ سبق سیکھنا چاہیے، زندگی میں کامیابیاں ہم سب کو مل سکتی ہیں انشاءاللہ اپنے اپنے شعبے میں۔ اس خیال کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ پسند آئی ہو تو کمنٹ کیجئے گا، سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں، اور امید ہے آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔